اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، تو جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں، یعنی اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا، جس کی مصیبت میں وہ 7 سال گرفتار رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی یہاں تک کہ قریب ہلاکت کے پہنچے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمین سرسبز ہو گئی، تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ تکلیف میں مبتلا کیا، پھر راحت دی، تکلیف کے بعد جب راحت ملتی ہے تو بہت بڑی مسرت کا سبب ہو جاتی ہے وہ راحت۔ یہ بہت عظیم نعمت تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر وہ شکر بجا لاتے، مگر اس کے بجائے کہ وہ نصیحت قبول کرتے، شکر بجا لاتے اور فساد و کفر کی طرف مزید وہ پلٹے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تم فرماؤ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بہت جلدی عذاب نازل فرمائے۔ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں، تو جو تم مکر کرتے ہو وہ فرشتوں پر مخفی نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر کیوں کر مخفی ہو؟ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ خشکی میں چلاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تم جاتے ہو، پیدل یا سواری پر سوار ہو کر کے، اور ایسے ہی تری میں یعنی پانی کے اوپر کشتی، چھوٹی کشتی یا بڑی کشتی، ان پر سوار ہو کر کے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، کشتی پہ سوار ہوئے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلی، یعنی کشتیوں پر سوار ہوئے، کشتیاں ان کو لے کر روانہ ہوئی، اور آج کی طرح انجن والے جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ بادبانی کشتی ہوتی تھی۔ کشتی کے بیچ میں ایک ستون لگا دیا جاتا تھا، اور ستون کے اوپر بہت بڑا کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، اور ہوا اس کو لے کے چلتی تھی۔ ہواؤں کے ذریعے کشتی، ہوا موافق تھی، اور اس موافق ہوا میں کشتیاں ان آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئی۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پر خوش ہوئے کہ ہوا موافق ہے اور ہم آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو اتنے میں جاءتھا ریح عاصف، ان پر آندھی کا جھونکا آیا، اور جب سمندر میں تیز ہوا چلتی ہے
تو موجیں بہت اونچی اونچی اٹھتی. جاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے لہروں نے انہیں آ لیا. وظنوا انہم احیط بہم، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم گھر گئے ہر طرف سے، اب یہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی کے بندے ہو کر، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. اس ہر طرف سے جو موجوں نے گھیر لیا ہے، اس سے اگر تو بچا لے تو ہم شکر گزار ہوں گے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا، جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے، بجائے اس کے کہ وہ شکر بجا لاتے کہ اللہ نے انہیں اس مصیبت کی گھڑی میں نجات عطا فرمائی، تو بجائے اس کے وہ ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور وعدہ کا خلاف کر کے کفر میں اور معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے. تم جو زیادتی کرتے ہو تو اس زیادتی کا انجام بھی تمہیں کو بھگتنا ہے، اس کی سزا تمہیں کو ملے گی. متاع الحیات الدنیا، دنیا کے جیتے جی برت لو، دنیا میں جب تک ہو خوب برت لو، موج مستی کر لو. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کرتوت تھے، جو تم نے دنیا میں کیے وہ سب تم کو جتا دیا جائے گا. جن اعضاء سے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے وہ اعضاء تمہارے اس دن گویا ہو جائیں گے، بولنے لگیں گے اور تمہارے خلاف گواہی دیں گے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی کہاوت اور مثال تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کے ہم نے آسمان سے اتارا. دنیاوی زندگی کا حال جاننا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ جیسے آسمان سے پانی اتارا. فاختلط به نبات الارض، اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلی. مما یاکل الناس والانعام، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں. زمین سے جو چیزیں نکلی اس میں پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، گھاس بھی ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ آدمی کھاتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ چوپائے کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا. سنگار لینے کا مطلب کہ زمین میں جو پیڑ پودے تھے، پھول آ گئے، پھل آ گئے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، زمین ہری بھری ہو گئی ہے. تو زمین نے اپنا پورا سنگار لے لیا، خوبصورت ہو گئی. وزینت، اور خوب آراستہ ہو گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالک سمجھے، یعنی جو زمینوں کے مالک سمجھے کہ اب ہمارے بس میں یہ آ گئی، پھل فروٹ اب ہمارے قابو میں آ گئی، اب ہم ان کو توڑیں گے.
اتنے میں اتاہا امرنا لیلن او نہارن، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، ایسا یا تو آسمان سے بجلی گرا کر یا اولے برسا کر یا تیز طوفانی ہوا آندھی چلا کر، ایسا کر دیا گویا کل تھی ہی نہیں، بالکل پٹیا۔ اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹرین سے گھر جا رہے تھے اور وہ بہار کے کچھ خطے میں آندھی چلی تھی، بارش اور آندھی، اور وہ آندھی 40 گھنٹے چلی تھی۔ جب ہم لوگ یہاں سے پہنچے، راستے میں ٹرین میں جتنے پیڑ پودے زیادہ تر ایک دم سب ایسے جیسے کہ وہ کھیتی کے اوپر پٹیلا چلا کے ایک دم سے برابر کر دیں، ایک دم پورا برابر۔ اللہ تو اللہ کی طرف سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے زمین نم ہو گئی اور آندھی جو چلی تو زمین نم ہے، تمام پیڑوں کو ایک طرف سے ایک دم گرا دیا۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بالکل پیڑ پودے ہرے بھرے ہوں، پھل دار ہو جائیں اور زمین ہری بھری ہو، اور اللہ چاہے تو ان کو تہس نہس کر دے۔ تو گویا کل تھی ہی نہیں کچھ، ایسا کر دیا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ اور سلامتی کا گھر کون سا؟ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو دار باقی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یعنی قتادہ نے کہا کہ دار السلام جو ہے یہ جنت ہے۔ اللہ کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ سیدھی راہ دین اسلام ہی ہے۔ بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ خواب میں تھے جب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا کہ آپ خواب میں ہیں، اور بعض نے کہا کہ آنکھیں خواب میں ہے اور دل بیدار۔ آنکھیں خواب میں ہیں اور دل بیدار ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، فرشتوں نے آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی، کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی، ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے۔ جس نے بلانے والے کی اطاعت کی، حکم مانا، اس مکان میں داخل ہوئے اور نعمتوں کو کھایا اور پیا۔ اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی تو نہ تو اس مکان میں داخل ہو سکا اور نہ ہی کچھ کھا سکا۔ تو کہا ہے کہ اس مثال کی تطبیق کرو، سمجھ میں آ جائے۔ وہ تطبیق یہ ہے کہ مکان جنت ہے، اور داعی یعنی بلانے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بلانے کے لیے بھیجا لوگوں کو۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، وہ دار السلام میں جنت میں داخل ہو، وہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ اور جس نے نہ مانا، انکار کیا، کفر میں مبتلا رہا، تو پھر اس دار السلام میں داخل نہیں ہوا، نعمتوں سے
نعمتیں حاصل نہیں کی، بلکہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد. یعنی جو بھلائی کرتے ہیں، دنیا میں نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو بھلائی سے سرفراز فرمائے گا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خواری. ذلت و خواری بھی نہیں ہوگی اور سیاہی بھی نہیں چڑھے گی. اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں، ایمان نہ لائے، گناہوں میں مبتلا رہے، معصیت اختیار کی، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ جب بندہ دنیا میں نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا صلہ، اس نیکی پر جتنا صلہ ہونا چاہیے اس کا صلہ 10 گنا بھی، اور 10 گنا سے زائد 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو برائی کی جزا اس کی کئی گنا نہیں دی جاتی. برائی کی جزا جو ہے جتنی برائی کی بس اتنی. یہ بھی بہت بڑا کمال انعام ہے اور کمال احسان ہے. جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسا بس. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چڑھے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. کیسے؟ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے گئے. اندھیری رات میں کچھ نہیں دکھائی تھا، کالا کالا ہے نا، تو اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے گئے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، قیامت کے دن جس دن سب کو ہم اٹھائیں گے، تمام مخلوقات کو موقف حساب میں جہاں سب کا حساب کتاب ہوگا وہاں سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، یعنی تم بھی اور جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی ٹھہرے رہو، تم بھی ٹھہرے رہو اور وہ بت بھی جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ سب ٹھہرے رہیں. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کو مسلمانوں سے الگ کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے جن بتوں کو پوجتے تھے، دہشت کے مارے وہ بت انکار کر جائیں گے
کہ تم ہم کو نہیں پوچھتے تھے. وقال شرکاؤہم، ان کے شریک ان سے کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہمیں کب پوچھتے تھے؟ وکفا باللہ شہیدا، تو اللہ گواہ کافی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. بیننا و بینکم، ہم میں اور تم میں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی، کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر ہی نہ تھی. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ، یہاں ہر جان کی ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا، جو اس نے کیا ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے. وردوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے. مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم جائیں گی. ساری بناوٹیں، بتوں کو خدا کا شریک بتانا اور معبود ٹھہرانا، سب ختم ہو جائے گا اسے. تو یہ ساری بناوٹیں اسے گم جائیں، اور باطل بے حقیقت ثابت ہوں گی وہ ساری چیزیں، اور کوئی اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.